نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين إلى آخره۔ گزشتہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے اور اس بات کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں ابلیس کو جب دربار سے نکالا گیا اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت اور چھوٹ دے دی، اور اس کے ساتھ میں اللہ نے ایک اعلان اور فرمایا کہ جو لوگ تیرا اتباع کریں گے اور تیرے کہنے پر زندگی گزاریں گے تو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جو آیت ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، آقا علیہ الصلاۃ نے مجلس میں پڑھ کر کے سنائی حضرت ثعلبی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو بہت زیادہ بے چین ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر وہ چلے گئے۔ 2 دن تک مسلسل وہ ادھر سے ادھر بھاگتے رہے۔ 2 دن کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو پکڑوایا اور اپنے پاس بلا کر کے معلوم کیا کہ سلمان کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میرا دل میرے قبضے میں نہیں، دل کے اندر بہت زیادہ بے قراری ہے اور کسی بھی صورت میں چین نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی جس میں خاص طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یہاں پر متقی جو ہے عام طور پر ہمارے یہاں جو بولا جاتا ہے وہ نیک آدمی کو بولا جاتا ہے جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا، لیکن اس آیت کے اندر خاص طور پر جو متقی کا لفظ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوں، بلکہ صرف متقی سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، اگرچہ کچھ نہ کچھ گناہوں کا صدور بھی ان سے ہو جاتا ہو۔ اور چونکہ معال اور نتیجے کے اعتبار سے تمام ہی مسلمانوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے تسلی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا جائے گا ادخلوها، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن کے ساتھ۔ 2 لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے سلام، ایک ہے آمنین۔ سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمہارے اوپر کوئی لعن طعن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ تمام نعمتیں دے دی ہیں، جنت میں داخلہ تمہارا فرما دیا ہے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی مشقت کے، سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فی الحال تو اللہ نے داخل فرما دیا، لیکن یہ احتمال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کے سبب سے ہمیں پھر نکال دیا جائے جنت الفردوس سے یا عام جنت سے، تو اللہ نے دوسرا لفظ استعمال فرمایا آمنین، یعنی فی الحال بھی تمہیں سلامتی ہے، اور جنت میں جب داخل ہو گئے ایک مرتبہ پھر نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مکمل اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جنت میں اب رہنا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور نکال دیا ہم نے ان کے دلوں سے کینے کو، اخواناً، اس طرح سے کہ وہ بھائی بھائی ہو گئے، علی سرر متقابلین، اور مسہریوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جنتیوں کو جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو 2 چشموں کا پانی جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ پہلے چشمے کا جو پانی ہوگا اس کی خاصیت یہ ہوگی
کہ جب جنتی اس پانی کو پئیں گے تو دل کے اندر ایک دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو کینہ یا بغض یا حسد فطری طور پر آدمیوں کے دلوں کے اندر رہتا ہے وہ تمام کا تمام وہاں سے خارج ہو جائے گا، دل بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے اور آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے۔ احادیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ جس کسی مسلمان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ ہوگا، کسی کے خلاف حسد ہوگا، بغض ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر جو تفسیر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جنت میں داخلہ ہو چکا ہوگا اور جنت میں داخلے کے بعد اللہ اس چشمے سے پانی پلائے گا، اس کے بعد دلوں کا جو کینہ ہوگا وہ دور ہوگا۔ تو ان دونوں میں ذرا بظاہر جو ہے تضاد نظر آتا ہے، لیکن غور اگر کریں گے تو ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ کینہ اور حسد جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمارا فطری کینہ، ہم چاہتے ہیں فلاں آدمی کی طرف سے دل صاف ہو، لیکن ایک انسان کی فطرت ہے، کسی کی کوئی برائی اگر آدمی دیکھ لیتا ہے یا کسی کے ساتھ میں کبھی اختلاف کا کوئی معاملہ رہتا ہے تو بہت کوششوں کے بعد بھی فطرتاً کچھ نہ کچھ کدورت دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ بظاہر آدمی نقصان پہنچانے کی بھی طاق میں نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے مل بھی رہا ہے، لیکن فطرتاً دل کے اندر کچھ نہ کچھ کدورت ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہ ہم ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیں گے، یہ وہ کینہ ہوگا جو فطرتاً آدمی کے دل کے اندر رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی اختلاف دنیا میں ہوا جس کی بنا پر دل مکمل طور پر صاف نہیں ہو پایا، دشمنی نہیں ہے لیکن دل مکمل طور پر صاف نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کینے کو جنت کے اندر چشمے کے پانی سے نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ حضرت علی نے سنی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ اور طلحہ اور زبیر کا معاملہ اسی طرح فرمائے گا۔ ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ معاملات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جنگوں تک کی نوبت آئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، تو آپسی کچھ نہ کچھ اختلاف ان کا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اس آیت کا مصداق کل قیامت کے دن میں اور میرے ساتھی ضرور ہوں گے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ نہ کچھ کدورت ایک دوسرے کے خلاف رہی ہے وہ نکل جائے۔ ایک کینہ ہوتا ہے آدمی کا جان بوجھ کر سامنے والے سے دشمنی ہم رکھ رہے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے، کب اس کو نقصان پہنچائے۔ یہاں پر اس کینے کا تذکرہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کینے کو دلوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ پہلے اس کینے کی سزا دی جائے گی اور سزا دینے کے بعد تب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ چونکہ اس طرح کا کینہ رکھنا کہ آدمی دشمنی پر سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ یوں ہی معاف نہیں ہوتا، توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی یا تو آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا تب معاف ہوگا، یا آخرت میں سزا دی جائے گی تب معاف ہوگا۔ تو یہاں پر جو کینہ ہے وہ فطرتاً جو آدمی کے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور حدیث میں جو کینہ ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، وہ کینہ ہے جو آدمی جان بوجھ کر ایک دوسرے کے خلاف رکھتا ہے۔ اخواناً اس حال میں کہ لوگ بھائی بھائی ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنیوں کو بالکل ختم فرما دے گا، علی سرر مسہریوں پر ہوں گے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے مجلس کی۔ عام طور پر جیسے ہم دنیا کے اندر مجلسیں کرتے ہیں، آمنے سامنے عام طور پر صوفے وغیرہ ڈال لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، تو جنت کے اندر جو کیفیت ہوگی جنتیوں کی وہ اسی انداز کی ہوگی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بسا اوقات ایک جنتی ایک مقام پر ہے، دوسرا جنتی دوسرے مقام پر ہے، وہ اپنے مقام سے دوسرے مقام پر جانا چاہے گا ملاقات کے لیے، تو سواری کا جو نظم ہے وہاں پر وہ مسہریوں کی شکل میں ہے، صوفوں کی شکل میں، یعنی جیسے ہی دل کے اندر یہ ارادہ آئے گا کہ میں فلاں بھائی سے ملاقات کروں تو یہ جو مسہری ہے یا صوفہ ہے یہ خود بخود سواری کا کام کرے گا اور چلنا شروع کر دے گا اور وہاں اپنے بھائی کے پاس جا کر کے وہ ملاقات کرے گا۔ یا یہاں پر جو آیت ہے اس کے اندر جو کینہ ہے، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی کینہ مراد نہیں ہے،
بلکہ مراد یہاں پر دلوں کے کینہ نکالنے سے یہ ہے کہ جنت کے اندر جب داخلے ہوں گے، کل جیسے کہ یہ بات آئی تھی کہ جنت کے مختلف درجات اور اعمال کے اعتبار سے ہر آدمی کو اس کا درجہ ملے گا، کوئی اونچے مقام پر ہوگا، کوئی اس کے نیچے ہوگا، کوئی اس کے نیچے ہوگا، مطلب نعمتوں کے اعتبار سے دنیا میں کسی کا محل بہت اعلیٰ قسم کا ہے، کسی کا مکان ہلکا، پھر اس سے ہلکا، تو یہی کیفیت جنت کے اندر ہوگی۔ دنیا کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں اوپر والوں سے حسد کرتے ہیں اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں لوگوں کو داخل فرمائے گا تو یہ انتظام فرمائے گا کہ جنتی کسی دوسرے کے اونچے درجے کو دیکھ کر دل کے اندر جلن اور حسد محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ ہر جنتی اپنا اس کا جو مقام ہوگا اسی مقام پر وہ خوش رہے گا، اس کو یہ جلن نہیں ہوگی کہ میرا بھائی مجھ سے اچھے محل میں جا کر کے رہنے لگا، جیسا کہ دنیا کے اندر عام طور پر ہوا تھا۔ تو یہ کینہ اخروی کینہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجین، نہ تو ان کو وہاں پر کوئی تکلیف ہوگی، وما هم منها بمخرجین، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جنت میں جب تک رہیں گے سکون کے ساتھ رہیں گے، اور اس بات کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ جہاں سے نکلنا ہے۔ اگر آدمی کو نعمتیں دی جائیں اور اسے یہ معلوم ہو کہ چند دنوں کے لیے میرے پاس یہ آسائش کی چیزیں ہیں، تو آدمی کو سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہوتی ہے کہ یار چند دنوں کے بعد یہ چیز ختم ہو جانی ہے مجھ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو بھی دور فرما دے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ جو آیت ہے مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے چونکہ خاص ساتھی تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ جہنم تمہارے سامنے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال میں لگنا چاہیے اور یوں ہی ہنسی مذاق میں وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام اتنا کہہ کر کے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً نازل ہو گئے اور آ کر کے سلام عرض کیا، فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ میرے بندوں کو میری رحمت سے دور نہ کرو، بلکہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ نبی عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ مغفرت کی صفت اللہ کے اندر ہے اور رحم کی صفت ہے، اللہ عذاب بھی دیتا ہے اور اللہ رحم بھی فرماتا ہے۔ ہاں لیکن آیت کے اندر ایک چیز آپ غور کریں گے، مغفرت اور رحم کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور عذاب کا تذکرہ بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ غالب رہتا ہے، اور اللہ کی جو سختی ہے، اللہ کا جو عتاب ہے وہ بعد کی چیز ہے، اللہ کا جو رحم ہے بہرحال وہ غالب ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اس کے تعلق سے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان رحمتی سبقت غضب، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب رہتی ہے، اور اس غلبے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو گنہگار صحیح لیکن اللہ سے ہمیشہ رحم کی امید رکھنی چاہیے۔ اس پر جرأت تو نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے تو کچھ بھی کرے، لیکن بہرحال امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف ضرور فرمائے گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ، جبکہ وہ مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، اور انہوں نے سلام کیا، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرشتوں کی ایک جماعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آ کر کے سلام کیا۔ اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ بغیر کسی اطلاع کے وہ لوگ اچانک آئے۔ عام طور پر جب کوئی بھی آدمی آتا ہے تو گھر پر آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اطلاع دیتا ہے، اجازت ملتی ہے، تب آ کر کے آدمی اندر داخل ہوتا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ نہیں رہا، ڈائریکٹ اندر آ گئے۔
اور چونکہ انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بغیر اجازت کے اندر گھس آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم کو یہ محسوس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن آ گیا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے فرمایا انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ یا یہ کہ وہ وقت جو ہے عام طور پر مہمانوں کی آمد کا وقت نہیں تھا، غیر وقت میں آ گئے تھے، اس وجہ سے ڈر محسوس ہوا۔ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، یہاں پر تو نہیں ہے لیکن دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جب یہ مہمان آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے زیادہ مہمان نواز تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے فوراً ایک بچھڑا ذبح کیا ان لوگوں کے لیے اور کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے سامنے رکھا اور کہا بھائی کھائیے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ شاید یہ دشمن ہے میرے، اس لیے کہ اگر مہمان ہوتے واقعی میں کھانا ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کھانا کھاتے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے لا توجل، آپ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، علیم جو بہت زیادہ جاننے والا ہوگا، یعنی نبی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، فرشتوں نے اپنی حقیقت بتلا دی کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کے پاس میں جو آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بچے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر کے ہم آئے ہیں۔ علیم بہت زیادہ جاننے والا یعنی نبی ہوگا، چونکہ زمانے میں سب سے زیادہ جو جاننے والا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اس لیے علیم کا جو لفظ ہے بتا رہا ہے کہ بچے کی بھی خوشخبری ہے اور ساتھ میں یہ بھی خوشخبری ہے کہ آپ کی طرح وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے اس وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکی تھی، بڑھاپے کا عالم تھا۔ مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا ہے اس وقت، کچھ لوگوں نے 98 سال عمر لکھی ہے، اکثر مفسرین نے 120 سال کی عمر لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس وقت یہ خوشخبری دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی ام مسنی الکبر، اس کے باوجود کہ بڑھاپا مجھ کو پہنچ چکا، فبم تبشرون، تم کیسی خوشخبری مجھے دے رہے ہو؟ مطلب یہ کہ بڑھاپے کا میرا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے کہ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا ہے کہ تم خوشخبری کیسی دیتے ہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت پر کسی طرح کا کوئی اعتراض ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جوانی عطا کرے گا، میری بیوی کو جوانی عطا کرے گا، یا اسی حال میں رہتے ہوئے مجھے بیٹا یا اولاد عطا ہوگی، وہ کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو باوجود اس کے کہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا، فبم تبشرون، تم کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا، فرشتوں نے عرض کیا بشرناک بالحق، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ نا امید نہ ہو۔ مطلب یہ کہ بظاہر جو اسباب ہیں وہ اگرچہ نہیں ہیں، وہ مفقود ہو چکے ہیں، عمر کے اس درجے میں آپ پہنچ چکے ہیں جس درجے میں اولاد عطا کیا جانا یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے بہرحال جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اس لیے نا امیدی کی ضرورت نہیں، اور نا امیدی سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ نا امید ہو چکے، بلکہ مراد یہ کہ آپ اسباب پر نظر نہ ڈالیے اس وقت کہ میرے پاس وہ اسباب نہیں ہے جن اسباب کی بنا پر اولاد ہوتی ہے۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میری صفت گمراہوں جیسی صفت نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا تو سوال ہی نہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، یہ چونکہ فرشتوں کی پوری ایک جماعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، فرشتوں کا آنا جانا مسلسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ اتنی بڑی جو جماعت آئی ہے میرے پاس میں، یہ خالی بچے کی خوشخبری دینے تو نہیں آئی، مقصود ان کا کچھ اور بھی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو بھیجا ہے، ورنہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجنا ہوتا تو ایک فرشتہ دو فرشتے کافی ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دی ہے، حضرت مریم کو خوشخبری دی ہے، تو ایک ایک فرشتے کو وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے تم نے مجھے خوشخبری دے دی، اب اپنے آنے کا اصل مقصد بتاؤ، اصل مقصد کیا ہے تمہارے آنے کا؟
قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون تمہاری کیا مہم ہے اے فرشتوں؟ قالوا فرشتے کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ اصل تو ہم جو آئے ہیں اللہ کی جانب سے عذاب لے کر کے آئے ہیں، فلاں قوم پر ہمیں عذاب ڈالنا ہے۔ الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ یہاں پر گھر والوں سے مراد ہے لوط علیہ السلام کے ماننے والے، جو حضرات حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے۔ یہ جو فرشتے تھے قوم لوط پر اصل عذاب لے کر کے آئے تھے، لیکن دونوں کام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دینا تھا اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھی نازل کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم چونکہ اپنی نگاہ نبوت سے سمجھ گئے تھے کہ خالی خوشخبری دینا مقصود نہیں ہے، اس لیے معلوم کر لیا تمہارا دوسرا کام کیا ہے۔ جب معلوم کیا تو فرشتوں نے بتا دیا کہ دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ قوم لوط پر ہمیں عذاب نازل کرنا ہے۔ انا لمنجوہم اجمعین ہم ان سب کو محفوظ رکھیں گے، بچا لیں گے۔ الا امرأتہ سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ طے کر دیا، اور ہم سے مراد ہے ہمارے رب نے یہ طے کر کے ہمیں بھیجا ہے، انہا لمن الغابرین کہ وہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے رہے گی۔ مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام کے جو آل و اولاد ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان سب کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ چونکہ کافرہ تھی اور ہر معاملے میں یہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، لوط علیہ السلام پر ایمان لے کر کے نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ الا امرأتہ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے قدرنا ہم نے یہ طے کر دیا۔ یہ فرشتوں نے طے نہیں کیا، بلکہ طے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن چونکہ پیغام فرشتے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ قدرنا ہم نے یہ طے کر دیا انہا لمن الغابرین کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہے گی یا ہلاک ہو جانے والوں میں سے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت۔ حضرت حضور علیہ السلام بھی موجود تھے اس ٹائم پہ، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے اس وقت؟ جی دونوں موجود ہیں، چچا بھتیجے ہیں۔ چچا بھتیجے؟ لوط علیہ السلام جو ہے وہ بھتیجے ہیں۔